قالوا سلاما. غصہ جب آتا ہے آدمی کو نا تو کوئی جہالت والی بات کر دے، جاہل جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس معنی میں جاہل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. کوئی ان پڑھ ہے اس کو ہم جاہل نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا تو ان پڑھ تو سب لوگ لکھتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی جاہل بول سکتا ہے؟ ان سے بڑا نالج والا تو کوئی تھا نہیں، تو اللہ نے دیا. تو ان پڑھ ہے کوئی بیچارہ، وہ جاہل نہیں کہتے. جاہل وہ ہے جو اپنے عمل کے انجام کو نہ سمجھ پائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر نفس پرستی ہو، اپنی نفسانیت کے لیے بہت کچھ کر رہا ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں. غصے میں یا چیزوں میں اپنے حدود کو قائم نہیں رکھ رہا ہو، جو کہہ رہا بس میں ہی صحیح ہوں جی اور کوئی دوسرا صحیح نہیں ہے. تو کہا کہ اگر ایسے لوگوں سے، یہ دوسری نشانی ہوتی مومن کی، جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم اور کہا کہ رخصت ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، سلام کہہ کے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ قرآن میں اور بھی جگہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. ان کو کہہ دیا کہ بھائی میرا اعمال میرے لیے، تمہارا اعمال، دوسری جگہ جو آیت آئی تمہارا اعمال تمہارے لیے. السلام علیکم. بس نہیں چلا، زیادہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جب ایک شخص نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں سننا نہیں کسی کی، ہم اپنی سنانا ہے، تو ایسی حالت میں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو. بالکل. السلام علیکم. قرآن میں بھی یہیں دعوت کے کام میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، تم نصیحت کرو اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ نصیحت کسی بھی صورت میں نفع بخش ہوگی. جب دیکھتے ہو ایک آدمی تجربے سے ثابت ہو گیا کہ سننے والا نہیں آدمی ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، زیادہ جھگڑا لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، میں نے دعوت دے دیا، باقی آپ کی مرضی. یہ دو بڑی نشانیاں پہلے بتائی. اللہ کے بندے اکڑتے نہیں، جھک کے رہتے ہیں، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں. اور لوگوں سے، اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے نرمی سے پیش آنا بھی کیا، نرمی سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی ہے. کوئی میرے گھر آیا، ہم بڑے آفیسر ہیں، تو ایسا نہیں کہ اپنی آفیسری کا روب دکھائیں اور اس سے ذرا کرخت لہجے میں اور اس طریقے سے بات کرے. نہیں، مومن ایسا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے، ایسے ایسے بدو آتے اور نہایت غیر مہذب طریقے سے خطاب کرتے. عین دوپہر میں، گرمی کے دوپہر میں، مکہ کی گرمی جانتے ہی ہیں، وہ بھی اس وقت بدو آتا ہے گھر کے باہر، اخرج یا محمد ذرا گھر کے باہر آؤ، یہ انداز تھا. اب آپ اتنا حلم تھا کہ آپ، ظاہر سی بات ہے برا لگا، آپ آرام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. تو سورہ حجرات میں آیت نازل ہو گئی کہ نبی سے جب ملنا ہو تو گھر کے باہر کھڑے رہو، جب نبی نکل کے آئیں تو بات کرو. اللہ نے بیان کیا. تو یہ، لیکن اتنا حلم آپ کے اندر تھا، اتنی نرم مزاجی تھی کہ ٹھیک ہے، اپنی بات کوئی بری لگی تو کوئی بات نہیں، جاؤ کوئی بات نہیں، معاف کرو، ذاتی طور پر کوئی معاملہ نہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، وہ ظاہر ان کا دن جو گزرتا ہے اس طریقے سے، اپنا کام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ہر معاملے میں نرمی سے پیش آتے ہیں، لوگوں سے بہتر طریقے سے پیش آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ ایسا فارمولہ ہے، اگر اس کو اپنایا جائے، عاجزی کی بات میں کر رہا ہوں، اپنی بزنس میں ذرا کوئی اپنا کے دیکھ لے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بزنس کی اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب فارمولہ بتائے. اور دکان میں کوئی آگے گاہک کیسا بھی ہوتا ہے، لڑنے والا، لڑنے لگے تب بھی آپ چپ رہیے خاموشی سے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ. تو یہ دن ہوتا ہے ان کا. اور رات کیسی ہوتی مومن کی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. قرآن میں بہت جگہ ہے ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں. رات میں اٹھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. اللہ سے قرب اور اتصال کا وقت ہوتا ہے. یہی اصل چیز ہے کہ اللہ سے کتنی قربت ہے ہم کو. دن کی نمازوں میں اتنی قربت حاصل نہیں ہو پاتی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیجیے. اور رات میں جو ہے انسان خصوصی طور پر تہجد میں کٹ کے اللہ کے آگے ہوتا ہے، اس وقت
کوئی ریا نمود نمائش کچھ نہیں. آپ تو گھر کے کونے میں تاریکی میں اپنے رب سے مل رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے کہ کوئی تہجد پڑھ رہا ہے؟ اپنے رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا. اسی کو کہا گیا ایسے لوگ مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت استغفار کرنے والے لوگ. رات ان کی ایسے گزرتی ہے سجدے اور قیام میں. اسی لیے یہ حکم ہوا ہے کہ مطلب ترغیب دی گئی ہے کہ تہجد میں ضرور اٹھیں. یہ چیزیں بڑی کارگر ہیں اپنے نفس پر قابو پانے میں. خود قرآن میں ہے کہ اور ٹھیک بات نکلنے میں، کہ بات میرے دل سے جو نکل رہی ہے اللہ، کیونکہ دن میں اتنی آلائشیں ہوتی ہیں نا، ان سے ملنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، انسان کا ذہن الجھا ہوتا ہے. اس وقت ذہن ذرا شانت ہوتا ہے، 2-4 گھنٹہ سو رہتا ہے تو اور شانت ہو جاتا ہے. تو اس وقت کی بات جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے. خود سورہ مزمل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رات میں کٹ کے اسی کے ہو جاؤ. یہ رات کا وقت جو ہے وہ اپنے نفس پر قابو رکھنے میں اور بات بہتر طریقے سے نکلنے میں اقوام قیلہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے. کہ یہ ضرور اٹھنا چاہیے. یہ مومن کی مثال دی جا رہی ہے. والذین، اور اس وقت کیا کہتے ہیں یہ اٹھ کے؟ ایک بھی بڑی ہے، پہلے دیکھ لی. یہاں کہا جا رہا والذین یقولون، جو اہم بات ہے وہ یہی کہتے ہیں رات میں اٹھ کے اپنے رب سے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے ہمارے رب، جہنم کو ہم سے دور کر دے، بہت دور کر دے، بچا لے ہم کو جہنم سے. اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، پھر نکلتا نہیں ہے. وہ ایک بار پڑ گیا تو اپنے رب سے رو رو کے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. گناہ پر شرمندگی اس کو ہوتی ہے کہ میں گناہ تو کیا ہے، دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جان ہی رہا ہے کہ یہاں تو بہت بڑھیا سے تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ 10 طرح کے گناہ کرتے ہیں. تو رات میں اٹھیے گا تو شرمندگی ہوگی کہ اللہ یہ کیا ہو. لیکن وہ رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے. اس سے وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے، اور وہ معاف کرنے کو بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ. کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھنے کے بعد بڑا سکون ملتا ہے. کیا ہے میرے بندے جس نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں ایک ایکسیپشن شرک ہے کہ شرک کی حالت میں کوئی مر گیا تو یہ معاف نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے تو ہم گناہ اپنا کرتے جائیں گے، رات میں تو ہم ایسا ہی کر لیں گے. تو اللہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے. اس نیت سے گناہ کر رہے ہیں کہ رات میں پھر، تو یہ اللہ میری نیت کو دیکھتا ہے. یہ دوسرے کو تو ہم ایسے دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے. تو وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا بتائی گئی ہے تہجد کی. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت برا مقام ہے. انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس کی مثال ایسے حدیثوں میں دی ہوئی ہے، مثال سب دی ہوئی ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کا 700 گنا کم ہے یہاں کی آگ، یا 70 گنا کہیں لکھا ہوا کم ہے آگ. کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جہنمی کو اتار کے جہنم سے دنیا کی آگ پر سلا دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، اتنا آرام ملے گا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسی آگ ہے. یہ اس کو ایگزیکٹ لفظی معنوں میں نہیں لینا ہے، ایک کمپیئر کر کے بتا دیا گیا کہ کوئی کمپیریزن نہیں، یہاں کی آگ وہاں کی آگ. اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. والذین، اب یہ تو ان کے رات کا کام ہو گیا. اب دن میں اوپر میں بات آئی اور اسی سلسلے میں اور آ رہی ہے. والذین اذا انفقوا، اور جب یہ انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا صرف اللہ کی راہ میں نہیں، جو اللہ نے مال دیا ہے جو اس کو خرچ کرتے ہیں، اس سلسلے میں اقتصاد برتتے ہیں. قرآن میں بار بار اس کو کہتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا.
نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخالت کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اسی کے بیچ وہ قائم رہتے ہیں. علماء نے اس سلسلے میں 2-3 باتیں لکھی ہیں، جان لیں کہ یہ اسراف جو ہوتا ہے، کام تو صحیح کام میں کر رہے ہیں، آپ خرچ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کام میں کر رہے ہیں، لیکن بیجا خرچ، بیجا پیسہ اڑائے چلے جاتے ہیں. جیسے نکاح کر رہے ہیں بچوں کا، تو کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں، اپنے مال کو دکھانا ہے، اپنے اوقات دکھاتے ہیں لوگ، ہم یہ ہیں، ہم وہ کر دیں گے، وہ چاہے اس کے لیے وہ قرضی لے کے کیوں نہیں کر رہے ہوں. اس طریقے سے کوئی بھی اچھے کام میں، مطلب جائز کام میں خرچ کر رہا ہو تو جو اعتدال ہے اس پر رہنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ کرو، اعتدال پر رہنا چاہیے، ایسے سمجھ لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بھی، لیکن اللہ کے لیے نہیں، وہ بھی نمائش کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے سخی داتا ہیں، یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں، فلاں مدرسہ انہوں نے بنوا دیا ہے، فلاں مسجد انہوں نے بنوایا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب انہی چیزوں میں آتی ہیں. اور ایک اور لفظ استعمال کیا قرآن نے، تبذیر. اسراف اور تبذیر قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. اور فضول خرچی نہ کرو، یہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ پیسہ تو پہلے میں تو حلال ہی کام ہے، اس میں تو حرام کام میں بھی خرچ کیا. جب پیسہ آ گیا ہے، خوب عیاشی کر رہے، شراب پی رہے، فلاں کر رہے، جو بھی جتنی گندی چیزیں، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کو منع کر دیا. اللہ نے مال جو دیا ہے، مال کا خرچ کرنے کو بھی کہا، خرچ کرو، بال بچوں پر خرچ کرو، اور اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرو. اگر اللہ نے کافی پیسہ دیا ہے اور ہم ایسی شکل بنا کے چل رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بڑا پھٹے حال ہے، تو اس کو منع کیا گیا اسلام میں، اس کو ہی منع کیا گیا. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے دیے ہوئے نعمت کا اظہار کرو. اس میں ایک پارٹ یہ بھی، اللہ نے نعمت دیا ہے، رہیں گے اچھے سے رہیں گے ماشاءاللہ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور تو اسلام ہمیشہ اعتدال سکھاتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر. والذین، ایک تو یہ ہو گیا. انفاق جو ہے بہت اہم چیز ہے، قرآن میں ہر جگہ انفاق کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا. نماز کے بعد زکوٰۃ بھی انفاق کی ایک ضروری صورت ہے. باقی ہر طرح کا انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ٹائم میں رہی ہیں. چونکہ یہ اجتماعی معاملہ ہے، سماج میں رہنا ہے، سماج میں بیوہ ہے، یتیم ہے، بےکس ہے، ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، ان کی مدد کرنا اور خاموشی کے ساتھ کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ ایسا ہو. زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ کی بات. جیسے ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو صرف فرض پڑھ کے نہیں چلے آتے ہیں، ہم سنت بھی پڑھتے ہیں، کچھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے کا ہے کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ تو آپ نے ادا کر دیا، اس کے بعد اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اس کے بعد والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو پوری بات آ چکی ہے، اس کی تفصیل نہیں کریں گے، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی دوسرے کو وہ نہیں پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، اپنے مشکل میں، اپنی پریشانیوں میں. وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں. دیکھیے کیسا کیریکٹر ایک آدمی کا بنتا ہے. عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، جاہل اگر کوئی ٹکرا جائے تو اس سے خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد رات اپنی اللہ کے ساتھ سامنے سجدے میں قیام میں گزارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اس میں اعتدال برتتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس کسی اور کوئی بھی ہو، اپنا مشکل کشا، فریاد رس، حاجت روا، صرف اور صرف میرا رب ہے جو کرتا. دوسری بات، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، بڑی اہم بات ہے. وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ.
یہ جان لیجئے کہ اللہ نے حرم اللہ نے جان کو محترم بنایا، انسانی جان کو محترم بنایا۔ یہاں صرف نفس ہے، اس کو اگر جانور پر بھی اس کی اطلاق کر دیں تو کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو محترم بنایا، محترم سے مراد یہ ہے کہ بھائی حرمت ہے اس کی، آپ ایسے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ انڈیویجولی تو کوئی رائٹ نہیں ہے، جیسے قاتل کو قتل کر دینے کی بات ہے تو انڈیویجولی کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو۔ اگر یہ جو کہا گیا الا بالحق سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے جس جرم کا پنشمنٹ قتل رکھا ہے اس کے لیے یہاں بات آئی ہے کہ حق کے ساتھ اگر ہو، جس میں اللہ نے کہا اس جرم کی سزا قتل ہے، تو یہ قتل انڈیویجول نہیں کرے گا، یہ تو پھر وہی تھرو پروسیس، کورٹ کا پروسیس ہوگا اسلامی عدالت کا، وہ دیکھے گی کہ واقعی پنشمنٹ مطلب واقعی یہ جرم ہوا ہے نہیں ہوا ہے، جرم ثابت ہو گیا، پھر اسلام یہ سزا دے گی کہ اس کو قتل کر دو۔ کسی انڈیویجول کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھ کے ایسے قتل کر دے، تم کافر ہو نعوذ باللہ، اس کو قتل کر دو، کافر ہو۔ یہ سب ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت رائج ہیں، یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں، اور وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، نہیں مانتا ہے وہ اللہ جانے گا، وہ جانے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں اپنی جگہ رہیں گے، جو ان حدود کے اندر سارے تعلقات رکھنے ہیں جو اللہ نے کہا ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہاں دوسری جگہ کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ قریب جانے سے مراد یہی ہے، آج کل کا جو سسٹم ہے یہ زنا کو ہوا دینے والا ہے، بے پردگی، یہ سب قریب جانا ہوا۔ بے پردگی، محرم غیر محرم کا کوئی خیال نہ کرنا، لباس ساتر نہ ہونا، صحیح طریقے کا لباس نہ ہونا، فری انٹرمنگلنگ، فری مکس کر رہے ہیں لڑکا لڑکی شادی میں، بیاہ میں، فلاں، یہ سب زنا کو قریب لانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد آج کل تو اور تصور جی ایف بی ایف کا آ گیا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنے کا، یہ سب زنا کی مقدمات ہیں، اس کے پہلے یہ سب ہوتی ہیں، اور باقی اس کے بعد آج کل تو وہ بھی قانون کی نظر میں حلال ہے اگر کنسنسول ہے آپس میں، تو یہ سب چیزیں منع کر دیا۔ یہاں صرف یزنون کا لفظ ہے، لیکن قرآن نے بہت تفصیل بتایا ہے کہ انسان ہوتا ہے، اگر اس میگنیٹک فیلڈ میں چلا گیا تو پھر وہ بچنے کی امید بہت کم ہے، اس لیے دور رہنا چاہیے، یہی کہا گیا ہے، اس سے دور رہو، اس کو قریب نہ کرو۔ اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر گناہ کو لازم کر لیا، سزا کو لازم کر لیا، یا گناہ کو، اسامہ ہے اسم کہتے ہیں گناہ کو ہی، کسی نے ترجمہ سزا کہا ہے تو ٹھیک ہے، اس گناہ لازم ہو گیا تو سزا لازم ہو جائے گی، بات ایک ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ بہت اہم آیت ہے، سمجھیے پورے سورت کا نچوڑ ہے، اور ایک مومن کا کیریکٹر بتا رہا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب اسی طریقے سے بڑھ جائے گا، دگنا تگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلیل ہو کے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، جہنم میں ایسے لوگ۔ لیکن اللہ کے ہاں راستہ کھلا ہے، الا من تابا، سوائے ان کے جس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی اپنے رب سے کہ چلو جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اللہ کے آگے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا، اس کے بعد سے نیک عمل کرتا رہا، ان سب گناہوں میں نہیں پڑا۔ فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ان کے سارے گناہ تھے آہستہ آہستہ یہ سب بدل جائیں گے ان کے نیکیوں میں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور دیکھو اللہ تو تمہارا بہت غفور، معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو بندہ ہے جو اکڑ دکھاتا ہے، کہتا ہے معافی مانگ لو، اس پر بھی تیار نہیں۔ ومن تابا وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو جس نے توبہ کیا اور نیک عمل کیا، تو یہ ایسا توبہ کرنا ہی اس کا حق ہے، توبہ کرنا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، اور
گناہوں کی. والذین لا یشہدون الزور، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. ایک تو عام حالت میں جھوٹی گواہی ہو گیا جو کورٹ میں عدالت میں دیتے ہیں. عام طور پر کسی گناہ پر اصرار کرنا، گناہ کو صحیح کرنا، غلط بات کو صحیح کہنا، حرام کو حلال کہنا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وہ کبھی بھی نہیں. مسئلے مسائل میں بھی جن چیزوں کو نہیں جانتے ہیں بھائی منع کر دیتے، کوئی بات نہیں. صحابہ کرام اس میں بڑی محتاط رہتے تھے کہ جس چیز گناہ میں شبہ بھی ہو جائے کہ یہ گناہ ہوگا اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ پتہ نہیں، ارے کیا ہوگا اس سے، دنیا میں تھوڑا سا اس کی وجہ سے تھوڑی کمی تھوڑی تنگی تو ہوگی، باقی اللہ کے یہاں تو اجر ملے گا. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغو باتوں کی طرف سے گزرتے ہیں، کہیں لغویات ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، لوگ لغو کاموں میں لگے ہیں. لغو کام، ہر وہ کام لغو ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا. بس ایسے ہی چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، ادھر کہیں گلی کوچے پر چوراہے میں بیٹھے ہیں کھڑے گپ کر رہے ہیں، بیٹھ کے صبح سے شام تک میچ دیکھ رہے ہیں. یہ سارے لغویات. اور تو ایسے لوگوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آہستہ سے گزر جاتے ہیں. مرو کراما، آہستہ سے گزر جاتے ہیں کہ یہ اس میں ملوث نہ ہوں. یہ الگ بات ہے، یہاں ایک بات جان لینا، اس سے یہ مراد کہیں قطعی نہیں ہے کہ اس کو روکتے نہیں ہیں. ان کو کہنا بتانا میرا کام، اپنا ضرور کہنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب اگر آتا ہے بغیر تو ان پر بھی آتا ہے جو نہیں بتاتے. یہ قرآن نے بتا دیا پہلے سورہ اعراف میں. تو والذین، یہ خصوصی طور پر اسی مجلس کے لیے، درس کی مجلس کے لیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیان، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو ان آیات کو سننے کے بعد وہ بہرے اور اندھے نہیں بنتے. کہ سنا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا اور پھر اپنا مستی، میری زندگی وہی ہے، چینج نہیں آیا. نہ سننے والے کو نہ سنانے والے کو، کسی کو چینج نہیں آیا. یہ قرآن سننا، باتوں کو سننا، سمجھنا، جب سن لیا اور ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچتا ہے کہ اپنی زندگی کو پھر نہ بدلیں. اگر خدا نخواستہ اس گناہ میں ملوث ہیں تو اس گناہ کو پھر ہم اپنے اندر سے نہ نکالیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ مومن کی بڑی شان ہے کہ جب بھی ان کو آیات سنائی جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کے نہیں گرتے. سننا میں نے وہ ایک تو ایسے عام سننا ہوا، بھائی کوئی بات سن لیا تو سمجھ لیا کہ ہاں بھائی یہ بات ہے، یہ سننے کا. ہم بھی سننے کا سمجھنے کے معنی میں یوز کرتے ہیں نا. کوئی لڑکا کوئی بات نہ مانے تو بولے ارے وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. یہاں سننے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، میں نے میری بات ہی نہیں مانتا ہے، بات ماننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس پر ایسا نہیں ہے، وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کے نہیں گرتے. دیکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم اپنی کمیوں کو دور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس میں سننے والے اور سنانے والے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ نکال دے. قرآن میں دعا بتائی گئی ہے، اس دعا کا لفظ ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائی ہم سے نکال دے. بہت سی برائیاں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے وہ برائی نکال دے. وَتَوَفَّنَا، اور وفات دے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھ جو ابرار ہوں، نیک لوگ، ان کے ساتھ میرا کر دے. یہ بندہ دعا مانگتا ہے. تو اللہ نے کہا رب اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پر بہرے اور اندھے نہیں بنتے کہ بس سن لیا، بڑا اچھا لگا، بڑی برکت والی بات ہے بھائی، تھوڑی دیر قرآن کا بھی وقت دے دیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا کوئی اثر میرے اوپر نہیں ہے تو پھر یہ تضییع اوقات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا.
اگر تھوڑا بھی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے تو یہ تضیع اوقات. اور یہ دعا کرتے ہیں. ایک دعا پہلے آئی ربنا صرف عنا عذاب جہنم، انڈیویجول دعا، اللہ ہم سب کو بنا لے جہنم کے عذاب سے، چھٹکارا دے دے، بچا لے ہم کو، اور اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، چمٹ جانے والا ہے، بہت بری جگہ ہے. ایک تو یہ دعا. اب دوسری دعا دیکھیے، خالی اپنے لیے نہیں، رب والذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میں نے اس کو دیکھیں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے، آہستہ سے گزرنے کی چیز نہیں ہوتا ہے. یہ ان کو پتہ چلتا ہے جن کا بیٹا کوئی گنڈا نکل گیا، تب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. ایک بڑے نیک آدمی بیچارے میرے پاس آئے، بولے کہ دیکھیے نا ایسا میرا بیٹا نکل گیا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے نہ کچھ، اور بہت غلط کام کرتا رہتا ہے. ہم نے تو بہت دعا کیا، حالانکہ بیچارے شکل میں بہت نیک آدمی معلوم ہو رہے تھے. کعبے میں بھی دعا کیا ہے جا کے. تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. بال بچہ اگر غلط راستے چلا گیا تو اس لیے قرآن میں ہے کہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں صالح اولاد عطا کرو. قرآن میں دعا آئی ہے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر. اولاد کا صالح ہونا بہت ضروری ہے. اس کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی ہو جائے کہ الحمدللہ میرے بعد میرا بیٹا، میرا بچہ، میری بیٹی میرے لیے کم سے کم دعا کرے گی، میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، میرے قائم مقام ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ وہ اسی وقت ہو سکتی ہے بچہ کاپی زیادہ کرتا ہے، سنتا کم ہے. تو والدین جب تک کہ اپنے رہیں گے صحیح، وہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل کام ہے. آپ رہیں گے صحیح تو زیادہ 99% چانس ہے کہ وہ بھی یہی راستہ پکڑتا ہے. تو والذین، ایک جگہ کہیں پڑھ رہے تھے ہم، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ تو جب تک جاگتا رہتا ہے موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے. اب کیسے چھوڑا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ تم کتنا دیر دیکھتے ہو؟ اب چپ. تو کہا کہ تم رکھ دو فون، وہ اب چھوڑ دے گا 1 ہفتے کے اندر. وہ ماں باپ کو دے گا، کاپی کرے گا، ظاہر بات ہے وہ کرے گا. بچے کی سائیکولوجی یہی ہے، وہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے. سب کچھ جو باپ کرتا ہے ماں کرتی ہے وہ سیکھتا ہے. ماں باپ ہی ویسا کرے گا. تو وہ ایک کہاوت بہت مشہور ہے اس سلسلے میں. ایک شخص لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا، اس کو دیکھا کسی مولانا صاحب، بولے گا ارے کم وقت کھڑا ہو کے پیشاب نہیں کرتا، چل تیرے باپ سے شکایت کرتے ہیں. گیا تو اس کا باپ چھت سے کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو کس کو کیا کہیے گا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں آج کل کے. تو بہرحال جو بھی ہو، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بچے ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم سدھریں. بچے انشاءاللہ سدھریں گے. اور بچے کے لیے دعا کریں. بچے کے لیے دعا بھی کرنے کو کہا کہ اللہ میری اولاد کو صالح بنا. اور اس کے بعد وجعلنا للمتقین اماما، صرف متقی نہیں بنانا ہے، میرے گھر کو، میرے خاندان کو متقیوں کا امام بنا دے. لوگوں کو تقویٰ ہم سکھائیں، لوگوں کو بتائیں. ایسا بنا دے میرے گھر کو، میرے خاندان کو. ایسے بہت سے خاندان ہیں جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیسے بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، صالح لوگ تھے. ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ترغیب پاتے ہیں. ایسا بنا دے. یہ سب اس لیے ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ دعا مانگنے کو کہا گیا ہے، مانگو. وذریاتنا، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور متقیوں کا امام بنا دے. ہم کیا بناتے ہیں؟ دیکھیے عام طور پر جو ہماری حالت ہے، ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ بچہ کو اس لائق بنا دیں کہ وہ بڑھیا نوکری اس کو مل جائے. اس کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اب بتائیے بچے کو پہلے ہمیں جہنم سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ جہنم سے بچانا. سب سے پہلا کام ہے اس کو سچا مسلمان بنا دیں. بلا شبہ اس کو باقی جو آپ پڑھا رہے ہیں پڑھائیے، یہ سماج میں بھی ایک اچھا قابل قدر انسان بن کے رہے، اچھی بات ہے. بڑے پوسٹ لے لے، بڑے عہدے پر رہے، اچھا اللہ تعالیٰ اس کو
انکم دے، حلال انکم دے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصلاً اس کو مسلمان بنانا ہے، سچا مسلمان. اور یہ مسلمان بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کسی مدرسے میں بھیجا جائے. اسلام کی بنیادی تعلیم اس کو دیا جائے، بتا دیا جائے بھائی زندگی یہ ہے، مرنا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ. یہ چیزیں بتانا اور والدین کا ویسا ہونا، یہ دونوں باتیں ضروری ہے. بچے راستے پر انشاءاللہ آ جائیں. ورنہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا بڑا ہوا انگریزی اسکول میں بھیج دیا، وہاں تو اور جس مقصد کے لیے اسکول کھلا ہوا ہے سب کو پتہ ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو گیا، باپ سے ریوولٹ کر گیا، باپ سے بغاوت کر گیا، تب آنکھ کھلی کیا اللہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے پاس ذاتی طور پر آتے ہیں کہ بھائی کوئی حدیث کی کتاب بتائے، میرا کیا بتا رہے میرا بیٹا ایسا ایسا کر گیا. اب ہم کیا بتائیں، اب کیا بتائیں، قریبی رشتے دار ہیں، اور کیا بتائیں کہ تمہاری وجہ سے کیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. تو یہ دھیان رکھیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کو دینی تعلیم دی جائے. وہ کوئی رسمی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذہن میں توحید، رسالت اور آخرت یہ چیز بٹھا دی جائے. فرائض کا علم دے دیا جائے، حرام حلال بتا دیا جائے، انجام بتا دیا جائے، معاملہ ختم. یہ آپ نے دینی تعلیم دے دیا. باقی پڑھے اور اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو پڑھائیے آپ اس کو، سارے علوم جو بھی علم نافع کا لفظ لیا گیا ہے، جو علم نفع کی پڑھائیے. بھائی میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، سب نفع والا علم ہے، ٹھیک ہے پڑھائیے، اچھی بات ہے. تو یہ دعا ہی ایسی ہے، ربنا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، وذریاتنا، اس کے بارے میں پرسش ہے اللہ کی. قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ متقیوں کا امام بنا دے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اتنی چیزیں بتائی گئیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جو انہوں نے یہ صبر کیا ہے اس کے بدلے ان کو اللہ کے یہاں بالا خانے ملیں گے. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو عام طور پر، لیکن وہ جنت کا بالا خانہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے. وہاں ان کو وہ جگہ ملے گی. یہاں ایک بات بہت ہمیں جان لیجئے، بما صبروا، یہاں کوئی جنگ کا معاملہ تو ہے نہیں. یہ صبر کیا ہے؟ پھر ہم نے بتایا تھا پہلے کہ صبر کہتے کس کو ہیں؟ اپنے عقیدے پر قائم، ایسے ثابت قدم رہنا کہ چاہے مخالفت کی کوئی بھی آندھی آ جائے ہمیں ہلائے نہیں، اس کو کہتے ہیں صبر. تو اسلام پر چلنے کے لیے ہر قدم پر صبر ہے. آج ہم سود نہیں کھائیں گے تو صبر ہی تو کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کے لیے سود نہیں کھائیں گے، اللہ کے لیے رشوت نہیں لیں گے، اللہ کے لیے حرام کمائی نہیں کریں گے، اللہ کے لیے جو بھی کام ہے اللہ کے لیے ہم کریں گے، ٹھیک ہے، ہم برداشت کر لیں گے، یہ سارے گھاٹے برداشت کر لیں گے. میرے بچے جو ہیں، میری عورتیں نقاب لگا رہی ہیں، لوگ کہے گا کہ بیکورڈ کلاس ہے، کہنے دو، ہم برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے راستے پہ قائم رہیں گے. غور سے دیکھیے کہ دین کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کے لیے صبر لازم ہے. اس لیے قرآن میں صبر کی اتنی تلقین ہے، بغیر اس کے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ کیا صبر کریں گے؟ اسی کو ہم لوگ صبر کہتے ہیں. جب حضرت وہ صحابہ کرام کو جب ریت پر لٹایا گیا اور وہ کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جب شکایت کیا تو آپ نے اٹھ کے بیٹھ گیا، بولا کہ ارے اتنے میں گھبرا گئے، پچھلے لوگوں کو تو ان کی لوہے کے کنگھی سے ان کا گوشت نکال لیا گیا تھا. یہ سمجھایا. یہ ہے صبر، کہ جلتی ریت پر ہیں لیکن احد ہی کہہ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یس. اور یہ تو بڑے اونچا صبر ہے، ہم تو چھوٹا موٹا صبر نہیں کرتے بھائی. جاڑے میں لحاظ سے نکل نہیں سکتے نماز کے لیے، چھوٹا موٹا صبر نہیں کر سکتے. رمضان کا دن آ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے معاملہ ختم کر لیا. ہم چھوٹا موٹا صبر نہیں کرتے، باقی تو چھوڑ دیجیے. یہ دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے صبر. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں جنت کے، جنہوں نے اس صبر کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے، ان سب کاموں کو کرنے کے لیے لازم ہے کہ صبر ہو میرے اندر. بھائی کوئی معمولی بات ہے، کوئی جاہل ہم کو گالی دے دے، کہا گیا کہ تم سلام کر کے ہٹ جاؤ، وہ کتنے بڑے صبر کی ضرورت ہے؟ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ قرآن نے، اور یہی صبر ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلے کہ دیکھیے یہ والا بزنس جائز ہے، ایسا کر رہے ہیں، بولتے ہیں وہ ناجائز ہے. ارے تو کیا کریں ہم، بس یہی صبر ہے.
یہی کرو، صبر کرو. کیا ضرورت ہے؟ آرام سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اچھا کما رہے ہو. بزنس بڑھانے کے لیے تم کو 2 نمبر کرنا مت بڑھاؤ، اسی پر رہو آرام سے. دقت نہیں، کیا بات ہے؟ آرام، صبر کرو. نہیں بڑھائیں گے، گناہ سے تو بچ جائیں گے. یہ ہے صبر. تو یہ صبر کے بدلے ان کو یہ جنت کے بالا خانے ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا تحیت، ان کو ویلکم کیا جائے گا. سلام سلام، سلام قولا من رب الرحیم. یہ ان کو سلام سلام، تمام سلامتی جنت میں. اس کی حقیقت ہے وہ ہم نہیں جانتے کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ سلامتی کے ساتھ ویلکم کیا جائے گا. کیا اس کا طریقہ ہوگا، کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما. دیکھیے اس کے پہلے آیت گزری ساعت مستقرا و مقاما. کتنی بری جگہ یہ جہنم. اور جنت کے بارے میں کہا حسنت مستقرا و مقاما، کتنی اچھی جگہ ہے یہ جنت. وہی لفظ استعمال کیا جو بالا خانے ملیں گے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنے گناہ کے بارے میں ہے، پتہ نہیں کون کس میں ہم ملوث ہیں، کن کن چیزوں میں. ہر شخص کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے. اور اس میں جو انجام بتایا گیا ہے، یہی انجام ہم لوگوں کا کرے کہ کم سے کم جنت کے بالا خانے مل جائیں. لاسٹ میں کہہ دیا اللہ نے آخر میں کہ یہ جتنی باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں. قل، اے نبی کہہ دو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. جن لوگوں نے جھٹلایا ہے اس تعلیم کو، ان کو کہا جا رہا ہے بتا دو تمہارے رب کو کیا پڑی ہے اگر تم رب کو نہ پکارو. تم رب کو پکارتے ہو تو رب جواب دیتا ہے. رب کو کیا پڑی ہے؟ رب تو بے نیاز ہے، اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے. فقط کذبتم، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب تو تمہارے اوپر عذاب یا چیزیں یہ لازم ہو چکی ہیں، یہ آگے رہیں گی. یہاں پر یہ سورہ فرقان ختم ہوتی ہے. یہ آخری پارٹ جو ہے اس کا بہت زبردست ہے. اس کو بار بار معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ باتیں ایک بار تو سن کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہی والی بات آ جائے لم یخروا علیہا صم و عمیانا. سنتے ہیں نصیحت اور بہرے اور اندھے بن کے نکل جاتے. نہیں، سورہ یہ آیت نمبر 61 سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ، اور یہ آیت نمبر 77 پہ ختم ہوتا ہے. یہ سورہ فرقان کی، الفرقان کی آخری آیت. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.